اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين۔ كان الناس تھے تمام لوگ، امتا واحدہ ایک امت، کانا تھے، الناس انسان کی جمع ہے یعنی سارے لوگ، امتن امت قوم، واحدہ ایک جماعت تھی۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا جو وقت تھا، اس میں تمام انسان جو بھی اس وقت موجود تھے امت واحدہ یعنی توحید پر متفق تھے، توحید پرست تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور وہ ایک پاکیزہ وقت تھا۔ اور اس کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کے جو خاندان بڑھتے گئے اور وہ مختلف جگہوں پر ہجرت کر کے آباد ہوتے گئے، تو ان میں ذہنی عقیدہ تبدیل ہوتا گیا اور ان میں اختلاف ہوتا گیا خدا کے بارے میں اور توحید کے بارے میں۔ تو اس اختلاف کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جیسے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور اس طرح تمام پیغمبر آتے رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری نبی تک تمام انبیاء آتے رہے، اور وہ خوشخبری دیتے تھے ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو، اور ڈراتے تھے نہ ماننے والوں کو، کافروں کو۔ اور ان نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھی نازل کی جن میں شریعت کے احکامات تھے، تاکہ وہ نبی جب چلا جائے تو بعد میں اس کی امت اس کتاب کے تحت زندگی گزارے اور احکامات پر عمل کرے۔ تو اس آیت میں یہ ذکر ہے، کان الناس امتا واحدہ، تھے تمام لوگ ایک امت یعنی توحید پر متفق تھے، اور جب ان میں اختلافات ہوئے تو ان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ فَبَعَثَ تو بھیجا اللہ نے، النبیین انبیاء کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ وَأَنزَلَ اور اللہ نے اتارا، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ پیغمبر اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما اس باتوں میں، اس عقائد میں، اختلفوا فیہ جس میں اختلاف کیا، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، نبی آ کر کے ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ وما اور نہیں، اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی، من بعد ما بعد اس کے، جاءتهم البینات آ پہنچے ان کے پاس واضح دلائل، بغیم بینہم ضد کی وجہ سے، آپس میں درمیان میں ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ اس میں فرمایا
کہ نبیوں کے آنے کے بعد بھی ساری امت متحد نہیں ہوئی. پہلے متحد تھی توحید پر، اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا تو نبی آئے ان کو سمجھانے کے لیے، حق بات بتلانے کے لیے. لیکن نبیوں کے سلسلے کے بعد بھی اب تک اور قیامت تک جو ہے ایسا رہے گا کہ وہ لوگ آپس میں متحد نہیں ہوئے اور وہ اختلاف میں رہے، اور دو جماعتیں بن گئیں. ایک نبی کے ماننے والے جو مومن کہلائے، جس کو خوشخبری دی گئی، اور دوسری جماعت نہ ماننے والی کافر، اور اس کو ڈرایا گیا عذابات سے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اختلاف تھا نہ ماننا، بغیم بینہم، آپس کی ضد اور انا کی وجہ سے تھا. کوئی سردار تھا، کوئی دنیا کی محبت میں پڑا ہوا تھا، تو وہ اسی ضد اور خاندانی اختلافات، قوم کے اختلافات کی وجہ سے بھی آپس میں انہوں نے اتحاد نہیں کیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَهَدَى اللَّهُ، پس ہدایت دی اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس کی جو انہوں نے اختلاف کیا اس چیز میں، من الحق، حق سے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. یہ یہاں سے ترجمہ اس سے ملے گا کہ ہدایت دی اللہ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس چیز پر جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، حق پر ایمان لائے. جو نبیوں نے حق بیان کیا، مختلف بات تھی، اختلاف تھا، لیکن جو حق بات تھی وہ جو نبیوں نے بتائی، تو جو ایمان لائے اس پر تو اللہ نے اور ان کے ایمان کو بڑھایا کہ ان کو اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے فضل سے ہدایت عطا فرمائی. اور ایسا تھا کہ کافروں کے نہ ماننے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کی ہدایت میں کوئی نقصان نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت ان کو اللہ کی طرف سے ملی تھی، اور ظاہری سبب تھا کہ انہوں نے اس طرف اپنے آپ کو جھکایا تھا، عاجزی کی تھی، سرداری اور دنیا کی محبت کو طرف میں رکھ کر، ایک طرف رکھ کر کے اللہ کی طرف جھکے، تو اللہ نے اور ان کی ہدایت میں زیادتی کی اور ان کے لیے راستے کھول دیے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو نبیوں کے آنے کے بعد بھی کچھ لوگ مومن ہوئے اور باقی کافر. تو اللہ نے فرمایا اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ہر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، لیکن جو اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکائے، حق کی تلاش کی نیت رکھے کہ میں اس پروردگار تک پہنچنا چاہتا ہوں جس پروردگار نے آسمان زمین بنایا اور مجھے بنایا، سب کو بنایا، تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. آیت نمبر 213 مکمل ہوئی. آگے ہے آیت نمبر 214. آیت نمبر 214 میں یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے، مظلوم تھے، ان کو تسلی دی ہے. اور جیسا کہ پیچھے بتایا کہ نبیوں کے آنے کے بعد بھی دو جماعتیں رہیں، ایک کافروں کی اور مومن کی، مسلمان کی، تو وہ چلتی رہیں، اور وہ کافر اور ظالم لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے. تو صحابہ کرام کو تسلی دی ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور تم پر جو ہے تکلیف آئی ہے تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئی تھی جو مسلمان گزرے ہیں اور اللہ کے نبی گزرے ہیں. تو اس طرح اس آیت میں ان کو تسلی دی گئی صحابہ کرام کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں، جہاد میں جاتے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تکالیف تھیں. تو ان کے لیے تسلی کے طور پر اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ام حسبتم، ام کا معنی کیا، حسبتم تم نے سمجھ لیا ہے، گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنة یہ کہ تدخلوا داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما حالانکہ اب تک نہیں، اب تک نہیں، یأتکم آئی تمہارے پاس، نہیں پہنچی تمہارے پاس، مثل الذین ان لوگوں کی طرح تکلیف، خلو من قبلکم جو سب گزر چکے تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے، ان لوگوں پر جو تکلیف آئی اس کے مثل اب تک تم تک نہیں پہنچی، اور تم خیال کرتے ہو کہ بغیر تکلیف برداشت کیے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ تم پر بھی تکلیف آئے گی جو آزمائش کے طور پر ہوگی.
آگے ان پچھلی قوموں کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ کس طرح ان کو تکلیفیں آئی ہیں، تو تم پر بھی آ سکتی ہیں، اللہ پہ توکل رکھنا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ مَسَّتْهُمْ پہنچی ان کو، البأساء تنگ دستی، والضراء اور مصیبت، وزلزلوا اور ان کو ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، یعنی ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے تھے اس رسول کے ساتھ، کیا کہنے لگے؟ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یعنی اللہ کی مدد کا وعدہ تو ہے لیکن انتظار ہے کہ وہ پتہ نہیں کب آئے، توکل ہے آئے گی ضرور، لیکن جو تکلیفیں ہیں اس میں پھر وہ کب آئے، یعنی یہ کیفیت پہلے لوگوں کی بھی گزری ہے بنی اسرائیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، اور دوسرے انبیاء کے جماعتوں میں بھی، تو اس وقت یہ تکلیف پہنچی تو اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو کہ تم پر بھی یہ تکلیف آ سکتی ہے، اور اللہ سے جو ہے مایوس نہیں ہونا، صبر رکھنا ہے، اور انہی تکلیفوں پر تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ پھر یہاں پہ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، الا سن لو، خبردار، یعنی قرآن پاک کے ذریعے قیامت تک آنے والے تمام مسلمان سن لو، تکلیف آئی ہے تو سن لو، ان نصر اللہ، اللہ کی مدد بے شک قریب، بہت ہی قریب ہے، نزدیک ہے، بس اللہ پہ توکل رکھنا ہے اور مایوسی نہیں کرنی، شیطان کی طرف سے جو وسوسہ ہے اس کو دفع کرنا ہے، مسلسل اللہ سے مانگتے رہنا ہے، جب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو پچھلا جو غم ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، آخرت میں اجر لکھا جائے گا۔ آیت نمبر 214 مکمل ہوئی، یہاں سے ایک الگ احکامات ذکر ہو رہے ہیں، آیت نمبر 215 انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے، آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔